بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے مخلص پیغمبر ہیں۔ انہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ذکر سورہ مریم آیت 51 میں ان الفاظ میں کیا ہے: قرآن میں موسیٰ کا بھی ذکر کیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جسے جان کر آپ نہ صرف حیرت میں پڑ جائیں گے بلکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا۔ شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے یہاں مقرر کی ہوئی مدت پوری کرنے کے لیے ٹھہرے رہے۔ اس بیچ ایک دن وہ اپنے اہل کے ساتھ بکریاں چراتے چراتے راستہ بھٹک گئے اور مدین سے دور نکل گئے۔ رات ہو گئی تھی، ٹھنڈ کا موسم تھا، سردی آگ کی کھوج کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے ایمن کی گھاٹی میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں جس سے تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور اگر وہاں کوئی رہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہے: پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں الاؤ پر کسی رہبر کو پا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تو انہیں بہت حیرت ہوئی، کیونکہ یہ ایک پیڑ پر دکھ رہی تھی، مگر نہ تو پیڑ کو جلا رہی تھی اور نہ ہی گل ہو رہی تھی، اور وہ جیوں جیوں آگے بڑھتے جا رہے تھے آگ اور دور ہوتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو ڈر سا پیدا ہوا اور انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ جو ہی وہ پلٹنے لگے انہیں آواز سنائی دی: اے موسیٰ، میں ہوں تیرا پروردگار، بس اپنی جوتی اتار دے، تو طوٰ کی مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن۔ پھر آواز آئی: یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: یہ میری لاٹھی ہے جس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ پھر حکم ہوا اسے نیچے زمین میں ڈال دے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ یا دیکھ موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: موسیٰ، اس کو پکڑ لو، خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت میں لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجئے، اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے دو بڑے نشان دیے جو سچائی کے پیغام اور حق کی دلیلوں کی زبردست تائید کے لیے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: یقیناً فرعون اور اس کی قوم بہت سرکش اور نافرمان ہے۔ مصر جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کی راہ دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور اپنے غرور و تکبر اور بے انتہا ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو غلامی سے نجات دلاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اے میرے پروردگار، میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے کام میں آسانی فرما، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دے۔ دوستو، یہاں آپ کو بتا دیں کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اس لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ وہ ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ کر دے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری تعالی میں عرض کیا، پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کا راستہ دکھاؤ، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر گئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے محل پہنچے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین کے تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کی تھی۔ پھر فرعون بولا، اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دیا تو وہ اژدہا بن گیا اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا، یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں ہے، اور کہا کہ تمہارے مقابلے میں بھی مشہور جادوگروں کو لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا کہ سب کے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ فرعون نے ماہر جادوگروں کو منتخب کیا اور یہ بھی اعلان کرایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے ہرائے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا، لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے۔ 40 جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو تم اپنی لاٹھی پھینکو یا پھر ہم پھینکیں۔ موسیٰ نے کہا، تم ہی پہلے پھینکو۔ پھر جب جادوگروں نے جادو کی بنائی ہوئی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی نگاہیں جادو سے مار دی اور اپنے کرتبوں سے ان میں دہشت پھیلا دی اور بہت بڑا جادو بنا لائے۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جو ہی اس نے لاٹھی پھینکی تو اچانک کیا ہوا کہ جو کچھ جھوٹی نمائشیں جادوگروں کی تھی سب اس نے نگل کر نابود کر دی۔ بس حق قائم ہو گیا اور وہ جو عمل کر رہے تھے باطل ہو کر رہ گئے۔ بس اس موقع پر وہ مطلوب ہو گئے۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالا تو ایک اژدہا بن گیا اور تمام جادوگروں کی رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا یہ کرشمہ دیکھا تو سب جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے، ہم تو جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ و ہارون کا پروردگار ہے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو بولا کہ مجھ سے بنا پوچھے تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تم سب کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے۔ پھر بولا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں میں کٹوا کر کھجور کے تنوں پر لٹکوا دوں گا۔ لیکن دوستو، سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے، بھلے ہی وہ ایک لمحے کا ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی۔ اسی لیے جادوگروں کو فرعون کی جابرانہ دھمکیاں مرعوب نہ کر سکی اور انہوں نے کہا، ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ سچائی کی جو روشن دلیلیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لیں۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر۔ تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، خاص طور سے جادوگری کی خطا کہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور یہی باقی رہنے والا ہے۔ غرض حق و باطل کی اس کشمکش میں فرعون اور اس کے درباریوں کو زبردست ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔
اور وہ کھلے عام ذلیل و رسوا ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور کامیابی کا صحرا انہی کے سر رہا، اور جادوگروں کے علاوہ ایک چھوٹی سی جماعت اسرائیلی نوجوانوں میں سے بھی مسلمان ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔